رات کو نیٹ فلکس پہ میں ایک فلم دیکھ رہا تھا جس کا نام ہے آئنسٹائن اینڈ دا بوم. بہت ہی دلچسپ ڈاکیومنٹری اور فلم دونوں مکس کر کے انہوں نے بنائی ہوئی تھی. وہ یہ دکھا رہے تھے کہ کس طرح سے 1930s میں جب ہٹلر اقتدار میں آیا اور نازیزم نے زور پکڑا تو انہوں نے جوز کے ساتھ جو کرنا شروع کیا، ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا، ان کی دکانیں تباہ و برباد کر دیں، ان کے حقوق چھین لیے ایکسیٹرا. آئنسٹائن بھی ایک یہودی تھا اور یہودی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لیفٹسٹ بھی تھا، ایک سوشلسٹ، ایک کمیونسٹ بھی تھا، ایک پیسیفسٹ بھی تھا اور کھل کے کہتا تھا کہ وہ فیشزم نازیزم کی مخالفت کرتا ہے. تو ظاہری بات ہے آئنسٹائن کو وہاں سے بھاگنا پڑا، وہ ایگزائل میں گیا، لندن چلا گیا، پہلے انگلینڈ چلا گیا. اب جب وہ انگلینڈ نکلا تو پیچھے سے نازیز نے کئی اس کے خلاف کانفرنسیں آرگنائز کرنی شروع کر دیں. اس کانفرنسوں کے اندر انہوں نے 100 سائنٹسٹ اکٹھے کیے، کتابچہ بھی چھاپا 100 سائنٹسٹ ریفیوٹ ریلیٹیوٹی. آئنسٹائن نے کسی سے انٹرویو میں پوچھا کہ جی 100 سائنسدان آپ کے خلاف ہیں تو آپ کس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں اگر وہ درست ہوتے تو شاید ایک ہی بہت تھا، 100 کی ضرورت نہیں تھی. آئنسٹائن پہ اس پیریڈ کے اندر کئی مختلف قسم کے الزامات لگے. یہ الزام لگا کہ یہ تو جی جوئش پریس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، اتنا پروموٹ کری جا رہے ہیں اس کو. یہ بھی الزام لگا کہ یہ پلیجرسٹ ہے، یہ فیک ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ غدار ہے. یہ سب الزام لگے. اور جہاں ایک طرف آئنسٹائن پہ یہ الزام لگ رہے تھے، دوسری طرف گراس روٹس لیول پہ جو نازیز کے اسٹارم ٹروپرز تھے وہ جا کے یہودیوں کے بزنسز، کاروبار وغیرہ توڑ دیتے تھے، کھڑکیاں توڑ دیتے تھے، ان کو ان کے گھروں کے اوپر وہ بنا دیتے تھے اسٹار آف ڈیوڈ کے یہودیوں کا گھر ہے، ان کو کہتے تھے کہ جی ڈفرینٹ آپ نے یہ بیج پہننا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. ہر قسم کی مشکلات میں انہوں نے ان لوگوں کو ڈالا. یعنی ایک طرف وہ انٹلیکچوئل اٹیک تھا جو کہ سائنٹیفک کمیونٹی میں کیا جا رہا تھا اور دوسری طرف وہ گراس روٹس کا اٹیک تھا. میں ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ یہ تو بالکل وہی ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے ایک سائنس فیسٹیول کا نام رکھ دیا ڈاکٹر عبدالسلام سائنس فیسٹیول. اور اس کے بعد دیکھیں پچھلے 2-3 ہفتے سے کیا ہو رہا ہے. ایک طرف آپ دیکھتے ہیں گراس روٹس پہ کیمپین چل رہا ہے جناب عالی، پوری دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ٹی ایل پی والے جو ہیں بڑے بڑے جلوس آرگنائز کر رہے ہیں کہ ہم ان کو عید نہیں منانے دیں گے، اگر انہوں نے ایک بھی بکرا قربان کرنے کی کوشش کی تو ہم ان سب کو قتل کر دیں گے. یہ باتیں بھی کہی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ انہوں نے پورے ایسے ایچ او اور انتظامیہ کو جو ہے ساتھ اپنے جوڑ لیا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے احمدی وہ بکرا نہ ذبح کرے، رائٹ. اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کہیں پہ ان کی عبادت گاہوں کو توڑ دیا، کہیں ایک اور جگہ دیکھا کہ وہاں جہاں ان کی گریوز وغیرہ تھیں ان کو ڈیسیکریٹ کر دیا، ان کو توڑوا دیا اینڈ سو آن، اور 2 بندے بھی مار دیے. یہ جو سب کچھ پچھلے تقریباً 2-3 ہفتوں سے چل رہا ہے کہ احمدیز کے خلاف جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ٹی ایل پی والے ایک طرف آرگنائز کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور مختلف قسم کے ویڈیوز آپ کو سننے کو ملتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام فیک تھا، یہ تھا، وہ تھا، فلانا تھا، ڈھمکانا تھا. در حقیقت یہ سارے کا سارا ایک ہی آرگنائزڈ کیمپین کا حصہ ہے جس کے اندر جب سے وہ سائنس فیسٹیول ان کے نام پہ رکھا گیا احمدیوں سے انتقام لیا جا رہا ہے. یہی اب اصل معاملہ ہے. اور اس میں دیکھیں 2 مختلف کردار ہیں. ایک وہ گراس روٹس کے اسٹارم ٹروپرز ہیں جو جا کے گراس روٹس لیول پہ لوگوں کی زندگی برباد کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ایون گولیاں بھی مار آتے ہیں، قتل بھی کر آتے ہیں. اور دوسری طرف وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا کیمپین ہے جس طرح نازیزم کا کیمپین تھا آئنسٹائن کے خلاف. گوئبلز ٹائپ لوگ جو ہیں آ کے بتا رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو فیک ہے، وہ تو پلیجرسٹ ہے، یہ تو پروپیگنڈا ہے، یہ تو جوئش پریس اس کو اٹھا رہی. بالکل وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبدالسلام کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. انٹلیکچوئل لیول پہ ان پہ یہ الزام لگائے جا رہے ہیں کہ یہ تو پلیجرسٹ تھا، یہ تو فیک تھا، اس کو نوبل پرائز ایویں ہی مل گیا، یہ تو جھوٹا تھا، یہ ایسا تھا، ویسا تھا، یہ تو غدار وطن تھا. اور گراس روٹس لیول کے اوپر مین وائل ایک کیمپین ہے وائلنس کا جو کہ آرگنائز کیا جا رہا ہے. تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اتنی انسنٹ بات نہیں جس طرح شاید آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ عبدالسلام نے یہ کیا کیا، کیا نہیں کیا، اس کی کیا سائنس تھی، کیا سائنس نہیں تھی. ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ کنسرٹڈ کیمپین کا حصہ ہے. اور یہ سارے کا سارا کیمپین جو ایک طرف ڈاکٹر عبدالسلام کی کنٹریبیوشن اور ان کی سائنس اور ان کی انٹلیکٹ اور ان کی ساری اچیومنٹس کو بلیکن کرنے کی کوشش ہے، یہ انٹلیکچوئل لیول پہ ایک اسالٹ کیا جا رہا ہے اور گراس روٹس لیول پہ دوسرا اسالٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو مارو، توڑو، پاندو وغیرہ، ان کی زندگی جو ہے وہ برباد کر دو. یہ سارا در حقیقت ایک ہی کیمپین کا حصہ ہے. اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ جو لوگ بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی نہیں وہ تو پلیجرزم تھا یا نہیں تھا، گلیشو نے یہ کہا، فلانے نے وہ کہا، وہ کہیں پر بھی جو ساری وائلنس احمدیوں کے خلاف ہو رہی ہے اس پہ کنڈیم نہیں کر رہے. اس پہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے منظر عام پر کہ وہ یہ کہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے، ہم انٹلیکچوئل ڈائلاگ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم بات چیت کریں گے، ہم ان کو سمجھائیں گے، ہم ان کو راہ راست پہ صراط مستقیم پہ لے آئیں گے. ناٹ ایٹ آل. وہ اس وائلنس کو کنڈیم نہیں کر رہے بلکہ وہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے
اسی وائلنٹ پروگرام کو, اسی پرسیکیوشن کے پروگرام کو اور بڑھائی جا رہے ہیں. اور آخر میں یہ کہ یہ سب آخرکار اس وقت ہی کیوں ہو رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چند اسٹوڈنٹس نے یہ جسارت کر دی کہ وہ ڈاکٹر عبدالسلام کے نام پہ, جو کہ ایک احمدی ہیں, ان کے نام پہ پاکستان کے دارالحکومت کی ایک میجر یونیورسٹی کے اندر ایک سائنس فیسٹیول کا انعقاد کر رہے تھے. یہ سارا کچھ اس کے بعد ہوا ہے جو آپ کو ٹی ایل پی کے بڑے بڑے جلسے جلوس نظر آ رہے ہیں. یہ بیسکلی اس کی مخالفت میں ہی تھا, اسی سے ٹریگر ہوا. اور در حقیقت اس کی سیاست سمجھنا کوئی زیادہ اوکھی بات نہیں, مشکل بات نہیں. اس سیاست کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ اگر کسی بھی احمدی کے نام پر کوئی بھی یہاں پہ فیسٹیول کیا گیا یا کسی حوالے سے بھی ان کو مین سٹریم زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی, کسی بھی اعتبار سے ان کا نام بھی لیا گیا, تو ہم اتنی وائلنس کریں گے, ہم اتنی ظلم و زیادتی کریں گے, ہم اس بندے کا نام اتنا کو کالا کریں گے کہ آئندہ کوئی بندہ احمدی لفظ بھی نہیں بول سکے گا. یہ اصل میں ان کا مشن ہے. اتنی سادہ سی بات. اچھا, دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ جو سارا نازیز نے کیمپین کیا آئنسٹائن کے خلاف, اس سے آئنسٹائن کا تو ایک دھیلے کا بھی نقصان نہیں ہوا, بلکہ انفیکٹ نازیز نے اپنا ہی نقصان کیا. کیونکہ اس زمانے کا جو سب سے گریٹسٹ سائنٹسٹ تھا, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ نیوٹن کے زمانے کے بعد سب سے جو گریٹسٹ ذہن تھا, انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو اس ذہن سے ڈپرائیو کیا. کچھ یہی معاملہ ہمارا بھی ہے. ہم جو کیمپین کریں ڈاکٹر عبدالسلام سے, اس سے ڈاکٹر عبدالسلام کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا, صرف ہم اپنا ہی نقصان کریں گے. کیونکہ ہم ایک ایسا سماج بنا رہے ہیں جہاں پہ کسی کی اچیومنٹ سائنس میں ہو, لٹریچر میں, آرٹ ہو, یہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی. ہمارے لیے اہمیت صرف یہ بات رکھتی ہے کہ کیا اس کا مذہبی عقیدہ اور ہمارا مذہبی عقیدہ ایک ہیں یا نہیں. جب بھی سویلائزیشنز نے گرو کیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سویلائزیشنز نے مختلف قسم کے لوگوں کی اچیومنٹس کو سنتھسائز کیا. ایون جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامک ہسٹری میں جو گریٹ گولڈن پیریڈز تھے, تو اس دور کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے گریک سے بھی سیکھا, انڈین سے بھی سیکھا, پرشین سے بھی سیکھا, تمام دنیا کے علوم کو اکٹھا کر کے ایک سویلائزیشن بنائی. اور آپ دیکھ لیں, یورپینز نے بھی جب ترقی کی رینیسانس کے بعد, تو انہوں نے مسلمانوں سے بھی سیکھا, انہوں نے ابن رشد سے سیکھا اور کتنے اور مختلف لوگوں سے سیکھا. اس وقت چائنیز جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں اور وہ امریکن ٹیکنالوجی کو ریورس انجینئر کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو کلوز آف نہیں کر رہے, انٹلیکچولی وہ ہر سویلائزیشن سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ جب بھی سوسائٹی اسٹیگنیشن کا شکار ہوتی ہے, وہ اپنے بارے میں انسیکیور ہو جاتی ہے, اور وہ یہی کوشش کرتی ہے کہ اپنے سے تھوڑے سے مختلف جو لوگ ہیں ان کو دبا دیا جائے, ختم کر دیا جائے. مگر جب سوسائٹیز گرو کر رہی ہوتی ہیں, ان کے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے اپنے اندر, اپنی صلاحیت کے اندر, اپنے نظریے یا اپنی ریاست یا اپنے سماج یا اپنی تہذیب کے اندر, تو پھر وہ چھوٹی موٹی ان چیزوں سے گھبراتے ہی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں, یہودی بھی ہمارے لیے کام کریں, فارس کے لوگ بھی ہمارے لیے کام کریں, اجمی بھی ہمارے لیے کام کریں, تمام لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ ہمارے لیے کام کریں, علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے. اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں. اور جب وہ انڈر کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں, جب وہ ٹوٹلی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم تو تباہ ہونے جا رہے ہیں, جب ان کو کوئی اپنی تہذیب پر اعتماد نہیں ہوتا, تبھی وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اپنے سے جو بھی مختلف سوچتا ہے اس کو دبا دو, اس کو کچل دو, ہر بندہ ایک طرح سے سوچے, پھر ہی ہمارا سماج جو ہے وہ بچ سکے گا. تو دوستوں, اس سے ہمیں دو اسباق سیکھنے چاہیے. ایک تو یہ کہ اپنی تہذیب کے اعتبار سے ہمیں اپنے اوپر اتنا اعتماد ہونا چاہیے, اپنے نظریے پر, اپنی تاریخ پر, اپنی صلاحیت پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو ہمارے عقیدے سے تھوڑا سا بھی مختلف ہو یا زیادہ بھی مختلف ہو, وہ ہمارے سماج کا حصہ ہے, ہمارے ملک کا حصہ ہے, اور وہ کسی ایک فیلڈ میں, وہ سائنس کی فیلڈ ہو, وہ ادب کی فیلڈ ہو, وہ سپورٹس کی فیلڈ ہو, وہ کوئی بھی فیلڈ ہو, اس میں وہ مہارت حاصل کرتا ہے, تو اس مہارت سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے اور سب کو استفادہ کرنا چاہیے. نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ جو لوگ ایسا رویہ پیدا کرتے ہیں سماج کے اندر جس کے نتیجے میں عقیدہ سب سے زیادہ اہمیت بن جاتی ہے اور صلاحیت کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی, ہنر کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی, علم کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی, تو وہ لوگ در حقیقت ہمارے سماج کو پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں. ان سے ذرا دور ہی رہیں تو بہتر ہے. تھینک یو سو مچ.